Kya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 833. Saturday, 20th of August, 1988, live in Pembroke, Jamaat Khana of Calgary. Evening. Yeah, Ali Madad. بھائی مارا ساچ نجھاو نے جھوٹ جچڑو تو تمہیں ہوئے سو شاہانہ دیداریاں جی مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے کلام پڑھے. اس لڑکی نے بڑے اچھی طرح سے پڑھے. ایک بات مجھے کلگری کی جماعت کو کہنی ہے. سب جماعت خانوں میں میں نے دیکھا کہ یہاں کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہیں. جنان، فرمان، دعا، تسبیح، اناؤنسمنٹ، اول مہمانی کھٹانا. مجھے بہت خوشی ہوئی. کالگری کے بچے اور بہت سی جماعتوں کے بچوں سے بہتر ہیں. اچھی ٹریننگ ہے. اب اس کی جو مبارک ہے وہ مات پتا کو بھی جاتی ہے اور اسماعیلی طریقے کا جو سٹاف ہے جو سکھاتے ہیں ان کو بھی پہنچتی ہے. بہت خوش ہوا. اور یہ جب مولا علی کے فرمان پڑے گئے اس کے اندر ساج کا ذکر کیا ہے. مفتی صدر الدین فرماتے ہیں کہ اے مومن بھائیو آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں ایک بات کہوں کہ تم سچ کے اوپر چلو، حق کو اختیار کرو، جھوٹ کو چھوڑ دو تو تمہارے دل کے اندر مولا کا دیدار پیدا ہوگا. سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر سچ کو حق کہتے ہیں. اور خدا کے جو نوانو نام ہیں، حالانکہ نام تو بہت ہیں لیکن عام طور پہ ایسا کہتے ہیں کہ نوانو خدا تعالیٰ کی جو صفاتی ایٹریبیوٹس ہیں ان میں ایک نام حق ہے. الحق خدا تعالیٰ ہے، وہ ٹروتھ ہے. اس سے اچھا، اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں، وہ حق ہے. اور جو کچھ بھی حق کے ساتھ لگا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہے، وہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے نور اور اس کے ساتھ محبت میں لگی ہوتی ہیں. مثال کے طور سے ایک آدمی سچ بولتا ہے تو وہ خدا کی عبادت کرتا ہے. ایک آدمی خدا کو یاد کرتا ہے، وہ حق ہے، سچی چیز ہے. ایک آدمی اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے، وہ بھی حق ہے. ایک آدمی اپنی روزی کماتا ہے اور اس روزی کمانے کے اندر سن فطور کالے کام نہیں کرتا، بغفرت نہیں کرتا، اس کی روزی ہے، وہ حق ہے. ایک آدمی نے کسی سے پرومس کیا ہے اور وہ پرومس وہ پورا کرتا ہے تو وہ بھی حق ہے. انسان کی ساری زندگی کے ارد گرد اوپر نیچے چاروں طرف حق ہی حق ہے. ذرا اس کو لوگ اور ہمیں آتی ہے. حق خدا کے پاورفل ناموں میں ہے. جو آدمی حق پرست ہے
ستیہ کے اوپر چلتا ہے وہ آدمی خدا کے نزدیک ہے. ہم اسماعیلیوں نے امامت کو قبول کیا. ہم اسماعیلیوں نے راضی خوشی سے کوئی بھی دبان کے بغیر حضرت امام کی بیعت کی. یہ پرومس ہے اور پرومس کا پالنا حق ہے. پرومس کا پالنا انسانیت ہے. پرومس کا پالنا آنیسٹی ہے. پرومس کا پالنا خدا کی عبادت ہے، چاہے وہ کیسا بھی پرومس ہو. ایک دفعہ رسول اللہ مسجد میں سے باہر آئے، صبح کا وقت تھا. یہ ہمیں ڈسٹربنگ ہے، یہ ہمیں ڈسٹربنگ ہے. نبی کریم باہر آئے، بہت سے لوگ کھڑے تھے، سلام وغیرہ کی، کئیوں نے ہاتھ چومے. ایک آدمی کہتا یا نبی، وہ نبی کا دوست بھی تھا، مجھے آپ کے ساتھ بہت ضروری ایک کام ہے، لیکن میرا پیٹ اس وقت مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ مجھے اجازت دو کہ میں جلدی سے فارغ ہو کے آ جاؤں. اب یہ ایک نیچرل کال تھا. نبی کہنے لگے اچھا میں یہاں کھڑا ہوں. کہتا ہے نبی ابھی آتا ہے. وہ زمانے کے اندر گھروں میں واش روم یا ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن گھر جا کے اس نے جلدی سے پانی کا لوٹا لیا اور باہر کھیتوں میں چلا گیا. اور پھر یہ بھول گیا کہ رسول اللہ کو وعدہ کر کے آیا ہے. گھر پہ واپس آیا، بال بچوں میں بیٹھ گیا، کچھ کھایا پیا اور اپنے کھیتوں پہ چلا گیا. نبی صاحب وہاں کھڑے رہے، بہت دیر تک کھڑے رہے. سورج اوپر آ گیا. بہت سے لوگوں کو پتا تھا، بہت سے لوگوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ کسی آدمی کا انتظار کرتے ہیں. ایک آدمی نے کہا یا نبی، وہ آدمی تو کھیتوں میں چلا گیا. حضور نے کہا میں نے پرومس کیا میں کھڑا رہوں گا. ایک آدمی گھوڑے پہ بیٹھا اس کے کھیتر میں گیا اور مورخ بے وقوف رسول اللہ تیرے انتظار کرتے ہیں. نبی کریم کو تو کھڑا کر کے آیا ہے رستے میں بازار کے اندر. تب اس کو خیال آیا، بھاگا بھاگا آیا، نبی کے پاؤں پہ گرا، معافی مانگی. کہتا یا نبی میں بھول گیا. حضور نے اس کو کوئی گالی نہیں دی، اس کو کوئی غصہ نہیں کیا، لیکن حضور نے فرمایا دیکھ وعدہ کر کے پورا کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، بلکہ ایمان کا 1/3 بھاگ ہے. اگر دنیا کے اندر بھی آپ نے کبھی کسی کو پرومس کیا ہے اور آپ کو بعد میں پتا لگا کہ مجھے تو اس سودے میں نقصان ہوتا ہے، تو یہ سمجھ کے کہ نقصان ہوتا ہے تو آپ وینگل کر کے اپنے اس وعدے کو توڑ کر مروڑ کر بھاگنے کی کوشش مت کرو. وہ نقصان اٹھا لو. آپ کی جیب کی قیمت اس نقصان سے بہت ہے. اپنے آپ کو ہلکا مت کرو، اپنے آپ کو ڈی ویلیو مت کرو. پرومس دے کے چند رقموں کے لیے، چند پیسوں کے لیے یا کوئی اور چیز کے لیے بھی، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہوگی، لیکن آپ نے کبھی پرومس دے دیا ہے دینداروں تو کتنا بھی نقصان ہوتا ہوگا اس پرومس کو پورا کرو. آپ سے بھول ہو گئی، اس بھول کا بدلہ اٹھا لو. اس میں کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس آدمی کے اوپر اچھی چھاپ پڑے گی، اس کو چھوڑ دو، وہ معمولی چیز ہے. مگر سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ آپ کی قیمت اپنی نظر میں خود کے اندر بہت بڑھ جائے گی. آپ کے دل کے اندر ایک بڑی خوشی پیدا ہوگی.
آپ کی جیب زیادہ قیمتی ہے، آپ کا پرومس بہت قیمتی ہے. لاکھوں کروڑوں ڈالر ایک طرف، لیکن جو زبان دی ہوئی ہوتی ہے وہ اور چیز ہے. اس کے لیے مولا علی نے، رسول پاک نے ہمیں یہ بات فرمائی کہ ایمان کے 3 بھاگ ہیں، اس میں 1/3 پرومس کا پورا کرنا ہے. اس کو عربک زبان کے اندر وفا کہتے ہیں. وفا مینس پرومس کیا ہوا پورا کرنا. وفا کا مطلب فیتھفلنس بھی ہوتا ہے. اور ہمارے دعا کے چوتھے پارٹ میں ومن اوفى بما عہد، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، پرومس کو پورا کیا، وفا کیا، فسيؤتيه اجرا عظیما، ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کے اندر اونچا بنتا ہے. دنیا میں بہت تھوڑے آدمی ہیں کہ جو اپنی نظر میں اونچے ہیں، بہت تھوڑے آدمی. عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دغا فٹکا کرتے رہتے ہیں، پرومس کر کے بھی پھر جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تھوڑی سی رقم بچا لی، لیکن دینداروں اس نے اپنی طاقت شعور میں، یعنی سب کانشیس مائنڈ میں، اس نے اپنی کانشیسنیس کے اندر اپنی قیمت گھٹا دی. وہ خود اپنے آپ میں شرمندہ ہے. اب معلوم کرو کہ جو آدمی حضر ایمان کی، اپنے گرو کی، مرشد کی بیعت کر کے پھر جائے، حضر امام کے ساتھ بیعت کر کے حضر امام کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرے، تو وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ پورا کرے گا؟ اس نے تو امام کے ساتھ دغا فریب کیا تو سب کے ساتھ کرے گا. وہ ریلائبل آدمی نہیں ہے، اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. وہ کبھی زبان سے وعدہ بھی کرے تو پھر جائے گا. ارے بعض ایسے آدمی ہیں کہ لکھت کر کے بھی ٹرائی کرتے ہیں پھر جانے کی، مگر دین انسان کو پیور بناتا ہے. ہمارا جو مذہب، خاص طور پہ اسماعیلی طریقہ جو ہے، دین اسلام کے اندر بہت اونچی کوالٹی ہے. یہ حقیقت اسلام کی یہ ہے جو ہمارے پاس ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ حضر امام ہمارے پاس ہے. 1400 برس پہلے رسول اللہ ایک فادرلی مدرلی فگر تھے مسلمانوں کے اندر. ان کو کوئی بھی دکھ تکلیف آتا تھا، کوئی پرابلم آتی تھی تو بھاگ کے نبی کے پاس چلے جاتے تھے. نبی کے بعد مولا علی ہوئے اور ان کے بعد امام حسین ہوئے. اس طرح یہ سلسلہ ہمارے اندر چلا آتا رہا. مگر وہ مسلمان کے جنہوں نے علی کی امامت کو قبول نہ کیا وہ دور ہٹ گئے. شروع کے اندر خلافت رہی اور خلافت کے پاس جا کے وہ اپنی پرابلمس کو سالو کراتے رہے، مگر خلیفہ بھی اتنی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے. خلیفہ ہے وہ امام نہیں، امامت ہے وہ نور ہے خدا کا، لیکن خلافت تو ایک پولیٹیکل آفس ہے. حضرت عمر کا زمانہ تھا، سیکنڈ کیلف. ایک عورت نے اڈلٹری کی، زنا کیا. لوگ پکڑ کے، اس کا ہسبینڈ وغیرہ پکڑ کے اس عورت کو عمر کے دربار میں لے آئے. ابھی اسلام کے اندر جو ایڈلٹری ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو کمر تک زمین میں گاڑ کے اس کو اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے. ایڈلٹری کی سزا اسلام میں ڈیتھ ہے. عورت نے قبول کیا کہ میں نے ایڈلٹری کی. حضرت عمر نے اس کو مار ڈالنے کے لیے سزا کا حکم کر دیا. لوگ پکڑ کے جو حکم ماننے والے سپاہی تھے وہ عورت کو لے گئے. مولا علی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اے عمر تھے کیا کرتے ہو؟ کیوں یادی؟ فرمایا گناہ عورت نے کیا، لیکن تو عورت کو مار ڈالتا ہے تو اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی تو مر جائے گا. تو بچے نے تو گناہ نہیں کیا. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہتے یا علی میں آپ کا شکرانہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے ایک بے عدلی، ایک گناہ کرنے سے بچا لیا. خلیفاؤں کو پتہ نہیں تھا حق کیا ہے، کیونکہ خلیفہ کے اندر نور نہیں ہے. یہ تو دنیا کے راجا بادشاہوں کی طرح ہے. خلیفاؤں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں،
ولید نام کا ولید بن عبد الملک ایک خلیفہ تھا بنی امیہ میں، ساری رات شراب پیتا تھا. وہ زمانے کے اندر غلاموں کو خریدنے کا رواج تھا. مرد غلام بھی ہوتے تھے، عورتیں غلام بھی ہوتی تھی. عورتوں کو باندیاں یا لونڈیاں کہتے تھے. کہ وہ ساری رات اپنی ان لونڈیوں کے ساتھ شراب پیتا رہا. صبح کی اذان ہوئی 5 بجے. ابھی خلیفہ کا یہ بھی اس زمانے کے اندر اس کے اوپر فرض تھا کہ وہ مسجد میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ شرابی خلیفہ کتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کے مسجد میں شراب پینے کے بعد نماز پڑھائے. معلوم ہے کیا کیا؟ اپنی ایک ایسی ہی لونڈیا کو، ایک باندی کو اپنا جبہ، اپنی پگڑی پہنا دی اور اس طرح سے منہ باندھ دیا کہ سردی کے اندر جیسا داڑھی وغیرہ بند کر لیتے ہیں. تو اس کو کہا کہ تم جا کے نماز پڑھاؤ. اور اس عورت نے جا کے مسجد میں نماز پڑھائی، جو اسلام کے اندر منع ہے، جائز نہیں. خلافت اس قسم کی، مسلمان خلافت میں پڑ گئے. ایسی کتنی ہی اور باتیں ہیں. جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہمیں حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان گمراہ ہو گئے. انہوں نے ایمان کو چھوڑ کے جدا رستہ اختیار کر لیا. نبی کریم وارموار ان کو کہتے رہے کہ اے مسلمانوں، میں اپنے بعد 2 چیزیں وزندار چھوڑ جاتا ہوں. ایک خدا کی کتاب ہے، دوسرا میری آل ہے. یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوئیں گے. اگر تم ان میں سے ایک کو پکڑو گے، دوسرے کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ایسٹرے ہو جاؤ گے. اور مسلمانوں نے کتاب رکھ لی، علی کو چھوڑ دیا، امامت کو چھوڑ دیا، آل کو چھوڑ دیا، بلکہ آل کو دکھ دیے، آل کے اوپر ظلم کیے، آل کے بچے کاٹے، آل کی باڈیاں کاٹی، ان کے ٹکڑے کیے، ان کا خون بہایا، ان کے گھر جلا دیے، ان کے گھر توڑ دیے. علی نبی کی اولاد کے اوپر بڑے ظلم ہوئے، مگر یہ چراغ، یہ نور ہمیشہ دنیا میں جلتا ہی رہا اور قیامت تک جلتا رہے گا. ہم اسماعیلی خوش نصیب ہیں ساری دنیا کے اندر کہ ہم نے اس اللہ کے نور کو جانا ہے، پہچانا نہیں ابھی تک. پہچاننے کا مطلب معرفت کرنا. مولا کو ہم اپنا امام کے طور پہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک حضرت امام کی پہچان نہیں کی. حضرت امام کی پہچان کرنا حق ہے، حضرت امام کی پہچان کرنا ستیہ ہے، حضرت امام کی پہچان کرنا سب سے بڑا سچ ہے، اور ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے. ہمیں سچ کے اوپر، حق کے اوپر، سچائی کے رستے کے اوپر اپنی لائف بھی گزارنی چاہیے، دین میں بھی، دنیا کے اندر بھی. اگر کسی سے وعدہ کرتے ہو تو وہ وعدہ پورا کرو. یوگانڈا کے ایک گاؤں میں ایک دفعہ کچھ 30-35 برس کی بات کرتا ہوں، میں گاؤں کا نام نہیں دیتا ہوں. میں واز کرنے کی ڈیوٹی پہ گیا. جماعت خانے سے واز کر کے مفت سے گھر کھانا تھا. 10-20 آدمی اور بھی آئے. ابھی مکھیانی تو اندر کچن میں چلی گئی، مکھی وغیرہ بیٹھے، کمڑیا صاحب آئے اور بھی عملدار آئے. ایک چھوٹا لڑکا 4-6 برس کا مکھی کا لڑکا میرے پاس بھاگا آیا، یعنی مدد کیا. مجھے کہتا ہے مشنری باپا، میرے باپا نے کہا تھا کہ اگر میں جماعت خانے میں مستی نہیں کروں تو میرے کو ایک چھوٹی بائیسیکل لے دیں گے. تو میں نے مکھی کی طرف دیکھا، مکھیانی بھی آ گئی. تو مجھے آنکھ ماری کہ ہاں ہم نے کہا تھا. وہ بھیلا پسلا کے لڑکے کو تو لے گئی، لیکن میں نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا. مکھیانی کہنے لگی ہاں ہم نے کہا تھا. تو میں بولا پھر بائیسیکل لے کے جاؤ. کہ وہ تو میں نے یہی پتانے کے لیے کہا تھا. میں بولا یہی خرابی ہے، بچے کو پتانے کے لیے تم نے یہ سودا اختیار کیا کہ جھوٹ بول کے اس نے کام کر دیا، لیکن اب اس کو انعام نہیں ملا. اس کی سائیکالوجی خراب ہو جاتی ہے. ایسے بچے بڑے ہو کے دغاباز فرے بھی بنتے ہیں.
اگر بچوں کے ساتھ بھی کوئی وعدہ کرو تو پورا کرو، کیونکہ مرشد کے ساتھ جو وعدہ ہمارا ہے بیعت کرنے کا، وہ وعدہ ہماری ساری زندگی کو کور کرتا ہے۔ ہم نے حضرت امام کو بیعت دی، اس کا ہاتھ لے کے چوما اور پرامس کیا کہ یا مولا میرا تن من دھن سب تیرے قدموں میں ہے، میں تیرا فرمان بردار ہوں، تو میرا امام ہے، میں تیرا مرید ہوں، میں تیرا ہر حکم مانوں گا۔ یہ ہماری بیعت ہے حضرت امام کے ساتھ، اور حضرت امام کے ساتھ یہ جو وعدہ ہے یہ ہماری ساری لائف کو کور کرتا ہے، دنیاوی لائف بھی، ہماری فیملی لائف بھی، ہماری سوشل لائف بھی، ہماری روحانی لائف بھی۔ سچ تو بہت بڑی چیز ہے، سچ بولنا، سچ کے اوپر چلنا، سچ کو اختیار کرنا، اور وچار بھی سچے سوچنا۔ جو آدمی ہمیشہ سچ کے اوپر رہتا ہے، حق کے اوپر رہتا ہے، ٹروتھ کے اوپر رہتا ہے، رائٹیس ہوتا ہے، دینداروں اس کے وچاروں کے اندر اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ اس کو کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے تو مشکل نہیں پڑتی، کیونکہ اس کے مائنڈ کا جو ٹریک ہے وہ سچائی کے اوپر ہے۔ اس کو دغا فریب کبھی سوجیں گے ہی نہیں، اور دغا فریب بے ایمانی کی نشانی ہے۔ مومن کبھی دغا نہیں کرے گا، مومن کبھی چیٹ نہیں کرے گا، مومن کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا۔ مومن اگر پرامس کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ پرامس کی ایک بات رسول اللہ کی سنائی میں نے، ایک اور سنو۔ حضرت عمر کے زمانہ تھا خلافت کا، دو جوان آپس میں لڑ پڑے، ایک نے ایک کو مار ڈالا۔ جدے جدے قبیلے کے لوگ تھے، جس نے مار ڈالا وہ بھاگ نہیں گیا، خود ہی چلا گیا پولیس کے پاس، پکڑ کے حضرت عمر کی خلافت میں لے گئے کورٹ میں۔ حضرت عمر نے اس کو پوچھا تم نے مارا ہے؟ کہتے جی ہاں مارا ہے، لیکن میں مسافر ہوں، میں باہر سے آیا، رستے میں میری اس کی جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی، نیت نہیں تھی لیکن میرے سے یہ مارا گیا، میں نے قتل کیا ہے۔ اب اس نے قبول کر لیا۔ اسلام کے اندر یہ شریعت ہے قرآن شریف کے حساب سے کہ خونی جو ہے کبھی وہ تھوڑی قیمت دے کے، جو قیمت مرنے والے کے سگو فیملی کو قبول ہوئے تو وہ چھوٹ سکتا ہے۔ اس کو عربی کے اندر قصاص کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جو آدمی مر گیا تھا اس کے رشتے داروں کو، ریلیٹیوز کو پوچھا کہ تم کے ساتھ لینے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم کو خون کا بدلہ خون چاہیے۔ بات ختم ہو گئی، اس میں خلیفہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا کہ سوری، کل صبح تیری گردن مار دی جائے۔ کہتا ہے خلیفہ میری ایک عرض ہے، میری بہن کے بچے ہیں، میرا بہنوئی مر چکا ہے اور میں ان کا والی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کی ملکت وغیرہ میں مینیج کرتا ہوں۔ اب مجھے یہاں مار ڈالو گے تو اس کی وہ جو ملکت ان یتیم بچوں وغیرہ کی ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اے خلیفہ مجھے اجازت دو 2 دن کی، میں تیسرے دن شام ہونے سے پہلے میں ادھر آ جاؤں گا۔ خلیفہ آج کے کہتا ہے یہ تو ٹھیک نہیں، تیرے کہنے سے تو خونی ہے اور تیرے اوپر موت کی سزا ہو چکی ہے، اب تو کچھ بھی بہانے بنا لے، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا۔ کہتا ہے اللہ رسول کی قسم اے خلیفہ میں سچ کہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے تو بھلے سچ کہتا ہو لیکن لا کے سامنے کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے کہ تو سچ کہتا ہے۔ کہتا میں کیا ایویڈنس دوں؟ وہ تو ایویڈنس وہاں میرے گان کے اندر ہے۔ خلیفہ نے کہا ایک بات ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی تیری ضمانت دے دے، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، مگر جو ضمانت دے گا اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر پرسوں شام تک تو واپس نہیں آیا سورج ڈوبنے تک تو اس آدمی کو مار ڈالا جائے گا جس نے تیری ضمانت دی ہے۔ کہتا ہے خلیفہ اس پردیس میں میری کون ضمانت ہے؟ اس آدمی کا چہرہ دیکھ کے، یعنی خونی کا جو شکل تھی
ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کو یقین ہوا کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے. دینداروں، جھوٹے اور سچے آدمی کے شکل میں ڈفرنس ہوتا ہے. یہ ڈفرنس جو ہے نا پہچانا جا سکتا ہے. جو گنہگار ہے، پاپی ہے، کھوٹاڑا ہے، دغا فریبی ہے، جھوٹا ہے، اس کے منہ کے اوپر رونق نہیں ہوتی، بھلے وہ وائٹ کلر کا بھی ہوگا. اور جو سچا آدمی ہے چاہے وہ ڈارک کلر کا بھی ہوگا، لیکن اس کے چہرے کے اندر ایک چمک ہوتی ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا کہتا ہے، اے خلیفہ، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں، میں اس کی بیل دیتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں تجھے معلوم ہے، سنا تم نے میری بات کو کہ کبھی یہ نہیں آئے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا. کہتا ہے مجھے قبول ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ آدمی سچ بولتا ہے. کبھی میرے اس کہنے کے اوپر کہ یہ سچ بولتا ہے، میرے یقین کے اوپر کبھی اس نے مجھے فریب دے دیا تو میں اپنی تقدیر سمجھوں گا، میں مرنے کو تیار ہوں. سپاہیوں کو حکم کیا اس کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو. اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جس نے بیل دی، اور وہ آدمی گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. بعد میں خلیفہ اس کو کہتا ہے مورخ تو نے کیا کیا، جان نہیں پہچان نہیں کچھ نہیں. کہتا ہے خلیفہ ایک مسلمان ہے، اس نے اللہ رسول کی قسم کھائی ہے، اور کبھی اس نے میرے سے دغا کیا تو میں اپنی جان کو اللہ رسول کے نام پہ قربان سمجھوں گا، مجھے کوئی چنتا نہیں. تیسرا دن ہوا، خلیفہ اور بہت سے امردار مدینے شہر کے باہر اس آدمی کا انتظار کرنے لگے. دوپہر تو ہو گئی، سپہر ہو گئی، سورج ڈھلنے لگا، لوگوں کو چنتا ہونے لگی. یہ آدمی کو دیکھے تو اس نے کہا کہ اے خلیفہ، میری قسمت ہے، میں اللہ رسول کی قسم کے اوپر اپنی جان دینے کو تیار ہوں، میرے دل کے اندر کوئی ایسی بے چینی نہیں ہے. یہاں تک کہ سورج بالکل چھپ گیا اور جانے ہی لگے تھے کہ دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. خلیفہ بولتا ٹھہر، تھوڑی دیر ٹھہرے، دھول اڑتی 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 نزدیک آئی اور یہ آدمی ہانپتا کانپتا گھوڑے پہ سے نیچے اترا اور خلیفہ کو کہا کہ میں سوری ہوں، تھوڑا لیٹ ہو گیا، میں مرنے کے لیے حاضر ہوں، آپ نے مجھے سزا دی تھی، مجھے قبول ہے. لوگوں کے اوپر اتنا اثر پڑا کہ جو مر گیا تھا اس کے جو ریلیٹیوز تھے ان کے دلوں کے اوپر بھی اس کی سچائی کا اثر پڑا کہ موت کی سزا مل چکی ہے اور بھاگ گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن مرنے کے لیے آیا ہے اس لیے کہ اس نے پرومس کیا ہے. اور شاباش اس آدمی کو بھی ہے کہ جس نے اس کی بیل دی ہے کہ میں مرنے کو تیار ہوں. کیا پرومس ہے، کتنی سچائی ہے. رسول اللہ کے اس زمانوں کے اندر ایسے سچے لوگ ہوتے تھے. یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ خدا تعالیٰ کی پہچان ہے. وعدہ کرو پورا کرو، چاہے بھی کتنا بھی نقصان ہو جائے، جان تک کا نقصان ہو گئے، لیکن وعدہ پورا کرو. پہلے تو کسی سے وعدہ کرو ہی نہیں، لیکن وعدہ اگر ہو گیا ہے تو دینداروں اینی پرائز دے کے بھی اپنے اس وعدے کو پورا کرو. اپنی جیب کو اپنے ہاتھوں سے کاٹو مت، یعنی وعدہ کر کے توڑو مت. وعدہ کر کے توڑنے کا مطلب ہے کہ اپنی جیب کو کاٹ دینا ہے. وعدہ کر کے توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی نظروں کے اندر ذلیل ہو گیا، ہیوملیٹ ہو گیا اپنی ہی نظروں کے اندر. میرے دل کے اندر تو ہے کہ میں نے دغا کیا ہے، میرے دل کی میری کانشیس بائٹ مجھے کرتی رہے گی، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا، میں نے دغا کیا، میں نے فریب دیا. اور یہ کانشیسنیس ساری زندگی اس کو پنچ کرتی ہے. بعض دفعہ یہ کانشیسنیس اتنی پنچ کرتی ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے یا آوگھات کر لے یا اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. 15-20 برس پہلے کینیڈا کے اندر ایک خونی نے 8-10 خون کیے مگر کبھی پکڑا نہیں گیا. گئے سال اس کی عمر جب 70 برس کے اوپر ہو گئی تو ایک دن شام کے وقت
पुलिस स्टेशन में जाके बैठ गया और इंस्पेक्टर को कहा मेरी स्टेटमेंट लो, मैं खूनी हूं। जब इनाम जाहिर किया तब उनको पता लगा कि हाँ, आज 20 बरस से हम तुझे ढूंढ रहे हैं। कहते मुझे पुलिस पकड़ न सकी, लेकिन मेरी कॉन्शियस ने मुझे आराम करने नहीं दिया। मैं 20 बरस तक जलता रहा हूं अपनी कॉन्शियसनेस से। मेरी कॉन्शियस हमेशा मुझे ठोके देती रही, पिंच करती रही, चाकू छुरियों से मुझे हलाल करती रही। ये 20 बरस के अंदर मैंने जो दुख उठाया है, ये दुख बढ़ता गया। आज मेरी कॉन्शियस के ऊपर इतना बड़ा दुख है कि मुझे मौत इजी लगती है। मैं ये दुख में से छूटना चाहता हूं, मुझे फांसी चाहिए। कॉन्शियसनेस जब इंसान में जागृत हो जाती है, इंसान का अंतकरण के अंदर जब जागृति पैदा होती है, तो दीनदारों ये भी एक सच्चाई है, सत्य है, ये ट्रूथ है, ये हक है। मगर वो लोग के जो मुर्दा हो चुके हैं, जिनकी कॉन्शियस, उनको बदियां करने के अंदर कुछ नहीं होता। एक डुक्कर है, स्वाइन, एक पिग जो है वो हगता है और अपने ही गंद के अंदर पड़ा रहता है, उसको कोई भान नहीं। दुनिया के मोस्टली जानवर जो हैं वो बाहर जाके अपने आप को रिलीव करते हैं और फिर उसको टच भी नहीं करते, बल्कि बाहर जानवर तो अपने इस फुजले को अपने पंजों से मिट्टी उड़ा के कवर कर देते हैं कि जैसे बिल्ली या कुत्ता। लेकिन पिग अपने ही एक्सक्रीमेंट के अंदर पड़ा रहता है, उसको इस बात की कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। ऐसा ही वो इंसान वो पिग की तरह, सुअर की तरह है कि जिस आदमी की कॉन्शियस मर चुकी हुई है, वो अपने ही गंध के अंदर पड़ा हुआ है, मगर उसको कोई इस चीज का भान नहीं। ये जो गंध है, ये झूठ बोलना गंध है, फरेब करना गंध है, दगा करना, चीटिंग करना गंध है, बैक बाइटिंग करना गंध है, प्रॉमिस करके तोड़ देना गंध है। वो तमाम चीजें कि जो मजहब ने मना की हुई है दीनदारों, वो गंध है, वो एक्सक्रीमेंट है, वो हमारा ही एक्सक्रीमेंट है कि जिसके अंदर हम पड़े रहते हैं। हमें बात नहीं आती, हमारी कॉन्शियस मुर्दा हो चुकी है, हमें उस गंध का पता नहीं लगता कि हमारा क्या हाल है। मगर जिनकी कॉन्शियसनेस जागती है तो वो अपनी इस अंदर के दुख को ज्यादा दुख समझते हैं। प्रॉमिस करके पूरा कर देना, चाहे उसमें कितना भी नुकसान होता हो, राहत देती है, सुकून और आराम और कंफर्ट मिलता है, मन की शांति मिलती है। लेकिन प्रॉमिस करके तोड़ देने के बाद अंदर अंदर जो दुख मिलता है दीनदारों, वो दुख इंसान की मौत से भी ज्यादा कड़वा होता है। मजहब इंसान को इंसान बनाता है। मजहब इंसान के अंदर से जो एनिमल इंस्टिंक्ट है, मजहब इंसान के अंदर जो हवानियत है, मजहब इंसान के अंदर जो बदियां, बुराइयां, गंदगी है, उसको निकाल के इंसान को क्लीन करता है। मजहब इंसान के लिए खुदा ताला की एक बहुत बड़ी रहमत है, क्योंकि मजहब इंसान को इंसान बनाता है, उसको हवानियत में से निकाल के उसको अच्छा बनाता है, उसमें अच्छाइयां आती हैं। गरीब होगा भले, लेकिन सुखी होगा। और अगर गरीब भी है तो वो ऐसा गरीब नहीं होता कि मोहताज हो जाए। ऐसे अपने बंदे को खुदा मोहताज होने देता ही नहीं। दुनिया के मालो दौलत के ऊपर, दुनिया की ऐशो आराम के ऊपर, दुनिया की बड़ाइयों के ऊपर, दुनिया की शो और शोभा के ऊपर मत जाओ दीनदारों। हमारा इस्माइली दीन जो है ये दरवेशी दीन है, ये वो दीन है कि जो फरिश्तों का दीन है। इस्माइली तरीका वो है कि जो रसूलों का तरीका है। मुसलमानों को खबर नहीं हमारे तरीके की, क्रिश्चियनों को खबर नहीं, जीव को खबर नहीं, हिंदुओं को खबर नहीं। हमारा तरीका सिर्फ हम जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी चीज और क्या लज्जत है। सुबह की इबादत जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो आदमी सच्चा है, नेक है, पाक है, पवित्र है, सच्चाई पे रहता है, फरेब, दगा, झूठ वगैरह नहीं करता, वो जब सुबह की इबादत करता है तो उसको जो बादशाही मिलती है, उसको जो राज मिलता है, उसको जो सुख मिलता है, सारी दुनिया की दौलत उसके कदमों पे रख दो, उसको वो ठुकरा देगा, कुछ नहीं। इस किस्म के बहुत से दुनिया के अंदर वाकयात बने हुए हैं कि सच्चाई चाहे खुदा के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होवे या इंसानों की मारिफत इनडायरेक्टली कनेक्टेड होवे, सच्चाई मीन्स सच्चाई।
یورپ کے ایک بہت بڑے راج کا ایک حکومت، آپ میں سے بہت سے اس کو جانتے ہوں گے، ابھی تو وہ بیچارہ گزر گیا ہے، یہ جو ہماری کوئین ہے نا آج، کوئین ایلزابتھ کا بڑا باپ، کوئین ایلزابتھ کا بڑا باپ کنگ ایڈورڈ ایٹھ تخت کے اوپر بیٹھ گیا تھا ایز کنگ ایڈورڈ ایٹھ، بس کورونیشن نہ ہو سکی۔ اس نے ایک لڑکی سے، ایک عورت سے محبت کی جو اس سے بڑی تھی، ودوا تھی، چھوڑی ہوئی بھی تھی، اس کا نام مسز سیمسن تھا، امریکن بائی تھی۔ ایڈورڈ نے اس کے ساتھ پریم کیا اور اس نے کہا کہ دیکھ میں کامنر ہوں، تو بادشاہ ہے۔ اور 1936 اس زمانے کی برٹش سلطنت ساری دنیا کی آدھی مالک تھی، سب سے بڑی سلطنت کا وہ پرنس آف ویلز تھا، اور 21 جنوری 36 میں اس کا باپ کنگ جارج ففتھ جو تھا وہ گزر گیا، تو نیچرلی اس کو تخت پہ بیٹھنا چاہیے، ڈکلیئر بھی ہو چکا تھا کہ وہ پرنس آف ویلز ہے۔ اس وقت بہت بڑا کموشن ہو گیا ہاؤس آف کامنز میں، پارلیمنٹ میں، اور اس وقت تک یہ لا تھا بلکہ پریکٹس بھی تھی کہ راجا کسی کامنر سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اس کو پرومس کیا تھا کہ میں اپنی ملکہ تجھے بناؤں گا۔ اس نے کہا کہ تیری اپوزیشن بہت ہوگی، تجھے شاید راج چھوڑنا پڑے۔ اس نے کہا کہ اگر راج چھوڑنا پڑے گا تو میرا پرومس تیرے ساتھ ہے کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، راج چھوڑ دوں گا۔ شاباش ہے اس آدمی کو، اس سچے آدمی کا۔ اس کے مرنے کے بعد میں آج جماعت خانے میں اس کو یاد کر اس کا وکھان کرتا ہوں، اس کی کوالٹی کا، کہ اس نے راج پات چھوڑ دیا، برٹش کا راج چھوڑ دیا، لیکن اپنا پرومس نہیں توڑا۔ نہیں تو اس وقت وہ کہتا بس چلی جا، اس کو تو بہت مل سکتی تھی، مگر پرومس تھا، محبت تھی، پریم تھا۔ محبت ایک سچ از ٹروتھ، سچی محبت ہے، وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے۔ بینداروں، آج میری قوم، میرے بھائی، میرے بہن اور میرے بہت سے بیٹے بچے چھوٹے جو ہیں وہ میرے بچے جیسے ہیں۔ ہماری جماعت کے اندر بہت سی بدیاں، برائیاں، خرابیاں گئے 16-17 برس کے اندر ہم جب سے کینیڈا میں آئے ہیں گھس گئی ہیں۔ ہمارے اندر بہت سی بدیاں، برائیاں گھس گئی ہیں، بہت سے گناہ گھس گئے ہیں، ہم ویک ہو گئے ہیں، ہم بگڑ گئے ہیں، ہم لٹ گئے ہیں، ایمان سے لٹ گئے ہیں، دھرم ہمارا لٹ گیا ہے، ہمارا ایمان لٹ گیا ہے، ہماری سچائی لٹ گئی ہے، اور ہم نے جان بوجھ کے اپنی بربادی کی ہے۔ آج ہیلیفیکس سے لے کے وینکوور تک، اکراس کینیڈا، اٹلانٹک کی پورٹ سے پیسفک کی پورٹ تک 40,000 کے لگ بھگ اسماعیلی کینیڈا میں بستے ہیں۔ 40,000 اسماعیلی کینیڈا میں آج بستے ہیں، 200-500 زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہیں۔ 22,000 اسماعیلی آج الحمدللہ اسٹیٹس میں بستے ہیں، لیکن آج ساری نارتھ امریکہ کے اندر ان 60-62 اسماعیلی وسطی کے اندر گئے 17 برس میں جو سڑا گھس گیا ہے وہ سڑا کینسر کی طرح لگ گیا ہے۔ مشنری ہیں، ساری جماعتوں میں گھومتے رہتے ہیں، جتنی خبر جماعت کی مشنری کو ہوتی ہے نہ کونسلوں کو ہوتی ہے، نہ مکھی کمڑیوں کو ہوتی ہے، نہ طریقہ والوں کو ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کے طریقہ والے ادھر کی جماعت کو جانتے ہیں لیکن ٹورنٹو کی جماعت کو نہیں جانتے۔ یہاں کے مکھی کمڑیا پین گروپ کی جماعت کو جانتے ہیں لیکن فرینکلن جماعت میں کیا ہے وہ ان مکھی کمڑیوں کو پتا نہیں ہوگا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈرز ہیں 2-4 سال رہتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں، دوسری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، مگر مشنری ساری زندگی سے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ مشنریوں کو جتنی خبر ہوتی ہے جماعت کی وہ لیڈروں کو پتا نہیں ہے، کیونکہ بہت سے بھائی بہن
لیڈروں کے پاس نہیں جاتے کسی صلاح کے لیے، ایڈوائس کے لیے، مشنریوں کے پاس آتے ہیں. اور میں آج 58 سال سے واضح کرتا ہوں، 58 ایئرس ہوئے، جماعتوں میں گھومتا رہا ہوں. چلو دوسری باتیں نہیں کرتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گئے 17 برس کے اندر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارے اندر سچائی کمزور ہو گئی، ہمارے اندر جھوٹ زیادہ ہو گیا، ہماری ایمان کی دولت لٹتی جاتی ہے، لیک ہوتی جاتی ہے، ہم کو اندر اندر سڑا لگ گیا ہے، روحانی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، گناہوں میں پڑ گئے ہیں. ایسی کتنی ہی ہماری لڑکیاں بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنے گھر برباد کر لیے تھوڑی سی ضد کے لیے. ایسے کتنے ہی ہمارے جوان بیٹے ہیں کہ جنہوں نے شراب یا کسی اور دوسری عورت کی خاطر اپنی وائف کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، فیملی لائف برباد کر لی. آج ہماری قوم کے اندر دینداروں آپ شاید علام ہو جاؤ گے، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ 1/3 سے زیادہ ہماری فیملی لائف جو ہے نا، 1/3 سے زیادہ، مور دین 33% ہماری اسماعیلی فیملیز کی جو لائف ہے روئن ہو چکی ہے. مور دین 1/3. ہماری بہت سی ایسی بہنیں ہیں کہ جن کے لیے کچھ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میں ایک پتا سمان ہوں، میرے منہ سے وہ چیزیں نہیں نکل سکتی اپنی بیٹیوں کے لیے. عورتوں میں ویکنیس بہت زیادہ آ گئی ہے، اس لیے کہ یہاں جب جھگڑا کرو تو گورنمنٹ تم کو 50% دلاتی ہے، اس لیے. اور ایسے کیسز ہیں کہ جن عورتوں نے جان بوجھ کے 40 برس کا گھر سنسار اس لیے توڑ دیا کہ اس کو $1 ملین $2 ملین ملتے ہیں، 50% ملتے ہیں. کیا ہے بیٹھ کے عائش کریں گے؟ شراب، ڈرگس، ویمنائزیشن، اور سامنے ہماری عورتوں کا بھی کیریکٹر بگڑتا جاتا ہے. میں منہ کھولنا نہیں چاہتا، میری طاقت نہیں کہ میں جماعت خانے کے اندر آپ کو سب باتیں کہوں، لیکن دل جلتا ہے. اس لیے آج میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا، میں نے کوئی پلان نہیں بنایا تھا کہ میں کیا بولوں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی پلان بنا کے وائز نہیں کی. میں ایک سمپور اپنی انسپریشن کے اوپر چلتا ہوں. آج شاید مولا کی یہ مرضی ہوگی کہ میں آپ کے سامنے ایک وہ کتاب کھول دوں کہ جو کتاب آپ کی آنکھوں میں بند ہے. ہمارا اسٹرکچر بگڑتا جاتا ہے. حضرت امام کے فرمان پڑھتا ہوں تو اس میں اشارے ملتے ہیں کہ تم اپنی فیملی لائف، یونائٹڈ فیملیز کے لیے کوشش کرو، تم اپنے باپ دادا کی پرانالیکا کے اوپر عمل کرو. مولا فرماتے ہیں فیملی یونٹی رکھو. یہ اشارے ہیں ان کی طرف. امام کھلا نہیں بولتا، مشنری اس کو ایلیبوریٹ کرتے ہیں. آج سچائی کے اوپر ہم نہیں رہے، ہمارا کیریکٹر بگڑ گیا ہے، ہمارے خیالات وچار بگڑ گئے ہیں، دنیا داری ہمارے ایمان کو پکڑ بیٹھی ہے. ہم اسماعیلی روحانی آدمی ہیں، ہمارا مذہب روحانی ہے، ہمارا مذہب نورانی ہے. روحانی بھی ہے، نورانی بھی ہے. نورانی فیملی کے ہمارے اندر آسرا اور سایہ ہے امام کی فیملی کا. ہم اس کے روحانی بچے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر نور ہے اور اس میں اعظم کے طریقے سے یا مولانا حضرت امام کی رحمت و بخششوں سے اس نے جو ہمیں بخشی ہوئی ہیں بہت سی مولویوں کی شکلوں کے اندر، اس نے ہمیں بہت سی ایسے بڑے بڑے القاب دے دیے، رحمتیں کی ہیں. لیکن ہم اپنی اس نورانیت کو، اس روحانیت کو، اس سچائی کو بگاڑ رہے ہیں. فیوچر جنریشن کا خیال کرو. ایسی بہت سی مائیں ہیں ہماری قوم کے اندر، ایسی بہت سی مائیں ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی اور بچے پیدا کیے ہیں، جو ہمارے مذہب میں حرام ہے. کامن لا میرج کینیڈا کے اندر لیگل ہو گئے، بھلے ہو گئے. ہمارے مذہب میں لیگل نہیں، ہمارے مذہب میں فاربیڈن ہے. ڈکر کے گوشت کی طرح حرام ہے. ایڈلٹری جس طرح حرام ہے، بالکل یہ کامن لا میرج بھی ہمارے مذہب میں حرام ہے. اسلام جنرل حرام کرتا اس کو. ہماری جماعت میں ایسی بہت سی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے مجھے اتنا دکھ نہیں، کیونکہ ایک آدمی کھڈے میں گر پڑا ہے، اس کو تو خیر ہم کوشش کریں گے نکال رہے ہیں.
لیکن اس کے دورے کے ساتھ دوسرے جو کھینچتے چلے آتے ہیں گرنے کے لیے، ان کو بچاؤ پہلے، اس کو چھوڑ دو کھڈے میں پڑا بھلے پڑے۔ میرا مطلب فیوچر جنریشن کا ہے۔ ہماری بہت سی جوان بہنیں بھائی بدیوں برائیوں گند کے اندر ایکسکریمنٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ نورانی اور مذہب کی نظر سے میں دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یا مولا ان کی اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ بچہ جب بڑا ہو کے یہ سمجھے کہ میری ماں نے مجھے پیدا کیا لیکن میرا باپ کون ہے وہ پتہ نہیں، میری ماں نے کبھی شادی نہیں کی، اس بچے کی کانشیسنیس کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ اور کبھی وہ لڑکی ہوگی تو استغفر اللہ اس کا انجام کیا آئے گا۔ آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے، سمجھنا ایک کیس ہو گیا اور میں نے گپ مار دی۔ آپ بہت سی چیزوں سے ناواقف ہے دینداروں، یہ آئسولیٹڈ کیس نہیں ہے، یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے۔ بہت سے بچے ہیں شادیاں نہیں کر رہے کیونکہ وہ دنیا کی اس گندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم مزہ کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ کر رہے ہیں وہ انہیں پتہ نہیں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ تم معافی مانگتے ہیں، وہ رحیم و کریم رب العالمین ہمیں بخش دیتا ہے۔ اور ہمارے مذہب کے اندر تو بخشامنی بہت ہے، لگ بھگ ہر مجلس کے اندر کچھ چھانٹا ہوتا ہے۔ ایک یہ ہماری آج کی یہ جو 7ویں رات کی مجلس ہے اس میں چھانٹا نہیں اور 9ویں رات میں شاید نہیں، لیکن لگ بھگ ہر مجلس میں چھانٹا ہوتا ہے۔ تو چھانٹا جو ہے وہ گناہ کی معافی کا ہے۔ تو پہلا کام، پہلی دوا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان بدیوں برائیوں گناہوں میں یہ گند کے اندر گرو میں پڑا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ معافی مانگے۔ 40 دن 40 دانے کی روز ایک تسبیح استغفر اللہ کی نکالو تاکہ خدا کی رحمت جو ہے وہ تمہاری مدد کے لیے کھڑی ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دھیان کرو کہ اس قسم کے گناہ کرنے والے وہی ہوں گے کہ جو 3 وقت کی دعا برابر نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو اس بات کے لیے چیلنج دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی میرے سامنے آ کے کہے کہ میں نے یہ سب گناہ کیے ہیں لیکن 3 وقت کی دعا برابر پڑھتا ہوں، امپاسبل، کیونکہ 3 وقت کی دعا اٹ سیلف جو ہے نا وہ بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے۔ اور یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں، خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم جھوٹ بول سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ جو پریئر ہے، دعا ہے، اس کو عربی کے اندر صلاۃ کہتے ہیں، تمہیں بدیوں سے بچاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ میں دعا پڑھوں اور دعا کا وقت ہو گیا تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس کا ایمان زندہ ہے، اور ایمان جس کا زندہ ہوتا ہے وہ ایمان اس کو بدی برائی کی طرف جانے نہیں دے گا۔ اور کبھی کوئی زور وغیرہ کر کے کوئی کارن سے آدمی ادھر چلے بھی جائے گا تو 3 وقت کی ریگولر برابر روز دعا پڑھنے والا آدمی کو اس کا ایمان اس بدی میں سے کھینچ لے گا۔ سچ کہتا ہوں، کھینچ لے گا۔ 3 وقت کی دعا ہماری لائف کو اجاگر کر دیتی ہے، ایلومینیٹ کر دیتی ہے۔ 3 وقت کی دعا وہ ایسی چیز ہے دینداروں کہ بہت تھوڑے اسماعیلی ہیں کہ جو برابر 3 وقت کی دعا پڑھتے ہیں۔ میرے پاس جتنے بھی لوگ آئے، جب انہوں نے اپنی بدیوں برائیوں کا میرے پاس ذکر کیا یا میں نے کچھ سنا اور میں ان کے سامنے ان کو ملنے کے لیے گیا، لیکن میں نے یہ سنا ہے تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، مجھ کو ایسے بھی لوگ ملے، دین what you have to do with my life، ایسے بھی مجھے ملے اپنی جماعت میں سے، بھائی تیرے کو کیا؟ میں کہتا ہوں میرے کو ہے۔ تم اسماعیلی ہو؟ کہتا ہے ہاں ہوں، لیکن why should you involve in my affairs؟ تو میں کہتا ہوں اس لیے کہ تم میرے بچے ہو، میرے بھائی ہو۔ تم یہ کہو کہ میں اسماعیلی مذہب سے نکل گیا ہوں تو میں ابھی چلے جاتا ہوں، لیکن تم جب تک اسماعیلی مذہب میں ہو، میں ایک مشنری ہوں، میں دائی ہوں، اور مشنری یا دائی نہ بھی ہوں
تو ہر ایک اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی، اس کی کوئی بہن، روحانی بھائی اگر کوئی بڑی برائی میں پھنس گیا تو دینداروں صرف مشنریوں کا یا مکھیوں کا مریوں کا نہیں، صرف ہمارے لیڈرز کا نہیں، آپ سب کا فرض ہے کہ آپ کو اگر نظر آئے کہ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی یار، کوئی سگا کٹمبی کوئی بدی میں پھنس گیا ہے تو جاؤ اس کے پاس، آپ کے اوپر خدا نے یہ فرض رکھا ہے، اس کی مدد کرو، اس کو سمجھاؤ، آپ اپنی محنت کرو، پھر وہ آپ کی محنت لیکھے نہ بھی لگے تو آپ کا عوض ثواب مل جائے گا، مولا دے گا آپ کو۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بعد میں کچھ خیال پیدا ہو گئے، فیلئر کی بات کبھی سوچو بھی نہیں، ایسا کبھی نہیں سوچنا کہ میں اس آدمی کے پاس جاؤں گا میرا اپمان کر لے گا، اپمان کر لے گے اور آپ اس کو نیکی سکھانے گئے ہو تو آپ بڑے نصیب دار ہو کہ نیکی سکھانے گئے اور اس نے آپ کا اپمان کیا تو آپ کو تو ڈبل ثواب ملے گا، خدا خوش ہوتا ہے اس کے اوپر۔ ارے رسول اللہ کے اوپر لوگوں نے گوں پھینکا، نبی کریم کو پتھر مارے، اس کو کانٹوں کے اندر پھینک دیا، رسول اللہ نے کچھ کم دکھ اٹھائے، مگر نبی کریم نے ہمیشہ لوگوں کے پاس جا کے، گھروں میں جا کے ان کی بدیوں برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو صلاح نصیحتیں دی۔ ہمارا بھی یہی کام ہے۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، 3 وقت کی دعا اس کو مضبوط کرو۔ 3 وقت کی دعا میں بہت طاقت ہے۔ کبھی لیٹ ہو گئے صبح کی، عموماً جو دعا ہم بھول جاتے ہیں وہ مارننگ پریئر ہے، یا پھر دوسرے نمبر کے اوپر عشاء کی نماز جس کو ہم سیکنڈ پریئر کہتے ہیں۔ ہم نے تو ادھر دونوں دعائیں پڑھ لی، ایک دعا مغرب کی ہے سن سیٹ کی، اور ایک دعا عشاء کی ہے جو رات کے 12 بجے تک، مڈ نائٹ تک دوسری دعا کا ٹائم ہے، لیکن ہم لوگ جلدی سے ادھر ایڈوانس میں پڑھ لیتے ہیں۔ مگر وہ لوگ کے جو روز جماعت خانے نہیں آتے، عموماً موسٹلی یا تو یہ رات کی دعا بھول جاتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں، یا صبح کی دعا نہیں پڑھتے۔ 3 وقت کی روز چالو ٹائم پر دعا پڑھنے والا ساری جماعت، صرف آپ کی نہیں، ساری آخر کینیڈا کی جماعت کہتا ہوں، 40,000 آدمیوں کے اندر سے 4,000 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں میری جماعت میں کہ جو ریگولرلی برابر ایک بھی دن چھوڑے بغیر وہ 3 وقت کی دعا پڑھتے ہوں گے۔ 35,000 آدمی اس میں کچے ہیں۔ آپ ادھر بیٹھے ہوئے اپنے ہی من میں سوچ لو کہ میں سچ کہتا ہوں کہ نہیں۔ 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، ہماری دعا برابر نہیں۔ اور میں کہتا ہوں بہنوں بھائیوں کو، خاص طور پہ جوانوں کو، کہ کبھی لیٹ ہو گیا ہے تو بھی پڑھ لو دیندارو، لیٹ تو لیٹ صحیح۔ مولا کو مولا سو گیا تھا تو بڑا رحم رہی ہے، میں دعا پڑھ لیتا، دعا پڑھ لو۔ دعا کا ٹائم، صبح کی دعا کا ٹائم آج کل کے ویدر کے حساب سے 5 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جس کو عادت نہیں ہے یا کبھی لیٹ ہو گئے، نیند آ گئی، 7 بجے آنکھ کھلی، اٹھ کے پڑھ لو، 7 بجے پڑھ لو، 8 بجے پڑھ لو، لیکن دعا چھوڑو مت۔ اگر خدا نخواستہ طبیعت بیماری میں ہے اور بیماری یا دوا کے کارن سے 10 بجے آنکھ کھلی ہے نا، 10 بجے تو بھی 10 بجے بھی دعا پڑھ لو، لیکن دعا پڑھو۔ جب آپ دعا پڑھنے کی عادت ڈال دو گے نا تو انشاءاللہ تھوڑے ہی مہینوں کے اندر سے ہی آپ کی کانشنس آپ کو کھینچ کے رائٹ ٹائم کے اوپر لے کے آئے گی۔ یہ جو دوسری دعا ہے وہ رات کے 12 بجے تک، مڈ نائٹ تک قبول ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا کام جاب کے کارن سے، کسی اور کارن سے مڈ نائٹ ہو گئی، اس دن آپ جماعت خانے نہیں آئے، دوسری دعا نہیں پڑھی گئی، تو میں کہتا ہوں مڈ نائٹ ہو گئی، رات کا 1 بج گیا تو بھی دعا پڑھ کے سوؤ، لیکن دیندارو نکی یہ کرو کہ میں 3 دعائیں روز پڑھوں گا۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور چھوٹے بچوں سے، 2-2.5 برس کی عمر کے بچے سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ بیبی پیدا ہوا ہے نا تب سے اس بیبی کو اپنی گود میں بٹھا کے ماں کو کہتا ہوں کہ دعا پڑھو، اور نیت کرتے وقت مولا میں دعا پڑھتی ہوں، اس بچے کی بھی نیت کرتی ہوں، تو ماں کو بھی ثواب ملے اور اس بچے کو بھی دعا پڑھنے کا ثواب ملے۔ حالانکہ بچے کے اوپر
12 बरस की उम्र तक दुआ अगर न पढ़े तो गुनाह नहीं है, मगर जो इस उम्र तक उसको छोड़ देंगे तो वो तो एक्सट्रे हो जाएगा। तो अपने बच्चों को दुआ पढ़ाओ, खुद भी दुआ पढ़ो। तीसरी कैप्सूल देता हूं, बड़ी पावरफुल कैप्सूल है, और ये इसमें फुल कंप्लीट विटामिन हार्मोन्स ऐसे हैं कि सिर से पांव तक की सब बीमारियां ये कैप्सूल से निकल जाएंगी। बहुत पावरफुल दवा है, और ये दवा ऐसी है कि मैंने बहुत दफा इसका एक्सपीरियंस किया है। अपने ऊपर तो है ही, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मेरे मौला का। दिनदारों में आपको जमात खाने में खड़ा हूं, मेरा हाजिर इमाम इधर मौजूद है। मैंने जमात को ऐसी बात कभी नहीं कही जो मैं नहीं पालता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पालता हूं और फिर मैं आपको कहता हूं। मगर ये जो कैप्सूल है, मैंने बहुत से बहनों भाइयों को ये कैप्सूल के लिए कहा है, और जिसने भी ये कैप्सूल अख्तियार की, खाई, वो सुखी और आबाद हो गए। ये आला दर्जे की चीज आपकी फाइनेंशियल हालत भी ठीक कर देवे, आपकी तंदुरुस्ती ठीक कर देवे, घर में सुख शांति आ जावे, आपकी इज्जत आबरू बढ़ जाए, आपके दुश्मन दफे हो जाए, आपको चारों तरफ से खुशियां मिले, आपके गम फिक्र निकल जाए। ऐसी कैप्सूल कौन सी है? अब बेचैन हो रहे हो। वो कैप्सूल है दसवंत की। दसवंत, सच कहता हूं, इतनी पावरफुल दवा है ये। सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांग लो 40 दिन, और उसके बाद 3 वक्त की दुआ बराबर ठीक करो जो परहेजी में आती है, और अब ये कैप्सूल खाओ। कितनी भी आलक हो गए, 10 बराबर दो। आपको शुरू 10 देने में तकलीफ होगी, हेजिटेशन होगी, मैं ये दे दूंगा तो मेरा पूरा नहीं होएगा। मैं कहता हूं बिल्कुल डरो नहीं, बिल्कुल डरो नहीं। मौला के घर की दवाएं जो हैं उनका कोई खराब रिएक्शन है ही नहीं, 100% इफेक्टिव हैं। अगर किसी आदमी को ये डर है कि मैं 10 दूंगा तो मेरा पूरा नहीं होएगा, मैं आपसे आज वादा करता हूं कि 6 महीने आजमा के देख लेवे, 6 महीने दुख उठा के देख लेवे कि ये दवा काम आती कि नहीं आती। उसको बरकत हो जाएगी, उसके काम पूरे हो जाएंगे। इलाही बरकत के साथ साथ उसके काम खुद ब खुद होने लगेंगे। मेरे पास तो बहुत से भाई बहन आते हैं फाइनेंशियल तकलीफों के लिए, तो मैं उनको कहता हूं मालदार बनना है, यानी करोड़पति के मिलियनर की बात नहीं करता। तुम्हारी इतनी आवक होवे कि तुम अच्छी तरह से रह सको, तुम्हें आसूदगी चाहिए, 10 बराबर दो। और वल्लाह आपको कहता हूं, मैंने जितनों को कहा 100% उन लोगों को इफेक्ट हुआ जिन्होंने किया, 100%। 10 एक ऐसी चीज है कि जो आपकी माल दौलत के अंदर बरकत पैदा करेगी। 10 वो चीज है कि जो आपके विचारों को बदलाएगी। 10 वो चीज है कि जो इमाम की दुआएं आपके साथ सुबह से शाम तक चलती रहेंगी। 10 से आपके दुश्मन वीक हो जाएंगे। 10 देने से आपकी बलाएं दूर हो जाएंगी। 10 देने से आप में बड़ी हिम्मत आएगी। 10 देने के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। 10 देने से मैं ऐसा नहीं कहता कि 640-90 आपको दूसरे दिन लॉटरी लग जाएगी, लेकिन आसूदा हो जाओगे, आसूदा हो जाओगे, कर्जा निकल जाएगा। एक शर्त है कि कोई फन फतूर नहीं होना चाहिए। दवा खानी तो उसकी परहेजी भी होनी चाहिए। वो जुगाड़ भी खेले और 10 देवे तो कहे कि मैं तो मालदार नहीं बना, तो भाई भैया तुम दवा खाते हो लेकिन परहेजी नहीं करते। 10 देते हो और जुगाड़ भी खेलते हो, 10 देते हो और शराब भी पीते हो, 10 देते हो और एडल्ट्री भी करते हो। ये तो नहीं होता। अगर बराबर परहेजी करो तो 10 जो है ना, 10 देवे के सरगे रहे, हैरान न हो से कोई, वो हैरान नहीं होएगा, पशेमान नहीं होएगा। अपनी 10 मजबूत करो। ये 3 दवाएं अगर करोगे तो बाद की दवाएं आपको खुद ब खुद मौला देता रहेगा। उसके बाद तो फिर बैतुल ख्याल की इबादत आती है, जमात की सेवा वगैरह आती है। जमात की इधर एक कागज गिर गया, सिर्फ एक चॉकलेट का एक रैपर गिर गया जमात खाने में,
آپ نے اس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا، آپ نے ایک نیکی کی، حضرت امام کے گھر کی سیوا کی، یہ چیز بھی آپ کو کتنی چھوٹی ہے، صرف ایک ریپر اٹھا کے آپ نے گاربیج میں ڈال دیا ہے، تو یہ بھی سیوا میں لکھا جاتا ہے، یہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ وہ لوگ کے جو جماعت کی ایک یا دوسرے طریقے سے سیوا کرتے ہیں، بھائی اور بہن ہیں، کوئی اندر سیوا کرتے ہیں، کوئی مال کی سیوا کرتے ہیں، کوئی اور طریقے سے، یہ عبادت ہے۔ سیوا انسان کو بہت سی بدیوں، برائیوں، بلاؤں، آفتوں سے بچاتی ہے، لیکن وہ تین چیزیں اپنے آپ کو ہر روز مولا کے سامنے گنہگار سمجھو، کارن کہ ہمارے سے اجانے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم استغفار پڑھتے ہیں، روز پڑھو، اپنے گناہوں کی مولا سے معافی مانگو، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، 10 وقت برابر دو، اور جہاں تک بن سکے روز جماعت کرنے آؤ۔ پھر میں مولانا سلطان محمد شاہ کی بات کر کے میں یہ اپنی واز پوری کرتا ہوں۔ ایک آدمی بامبے کے اندر چھوٹی سی دکان کا مالک تھا، وہ 15-16 گھنٹے کام کرتا تھا، مگر اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا، ہر مہینے کچھ نہ کچھ ٹوٹتا رہے۔ مومن شخص تھا۔ امام سلطان محمد شاہ کے پاس حسن آباد میں مہمانی رکھی اور وہ پڑا صاحب کے پاس، مولا اس کو پوچھتے ہیں روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے خداوند شام ہی کا وقت ہوتا ہے جب گراہکی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، 10 دیتے ہو؟ کہتے خداوند پورا ہی نہیں ہوتا، تھوڑی سی دیتا ہوں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے اپنا ہاتھ اپنے گلے پہ رکھا، ٹائی اور کالر کو ایسا پکڑ کے، ماں باپ کہتے ہیں روز جماعت خانے جاؤ، برابر 3 وقت کی دعا پڑھو، شام کو نہیں جا سکتے تو صبح جاؤ، لیکن روز جماعت خانے جاؤ، 10 وقت برابر دو، پھر بھی تم آسودہ نہیں ہوئے تو اماں ہم کو گردن سے پکڑو۔ مولا نے چیلنج دیا ہے کہ اگر آپ 3 وقت کی دعا پڑھو، جماعت خانے روز کم از کم 1 دفعہ آؤ اور 10 وقت برابر دو، پھر بھی جو کبھی آپ آسودہ نہیں ہوگے تو حضرت امام کہتا ہے مجھے پکڑو، مولا کو پکڑنے سے پہلے میرے کو پکڑ دو، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ وہ دوائیاں ہیں کہ جو کبھی بھی فیل نہیں ہوتی، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہی دین اور مذہب اور ایمان ہے۔ زندارو، اس میں سے پھر آپ کو خوشیاں اور آبادیاں اسپراؤٹ ہوئیں گی کہ جس کا پتہ اس وقت نہیں کہا جا سکتا، وہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ اس آدمی کو دنیا اور دین کی بادشاہت ملے گی، یعنی انت کرم کی خوشیاں، آبادیاں ملے گی۔ ایک دوسرے بھائی بہن کی مدد کرو، ایک دوسرے کی سیوا کرو، ایک دوسرے کو اچھی صلاح دو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، یہ سب چیزیں پھر بعد میں آتی ہیں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے دے، مولا حقیقت ہی سمجھ دے دے، گناہ و بدیوں سے بچائے، شیطان کے فریب سے بچائے، نافرمانی کے کام سے بچائے۔ مولا آپ کی تمام آفتیں، بلائیں، تکلیفیں، مصیبتیں، دکھ، تکلیف، چنتا، ویادی دور کرے۔ مولانا حضرت امام آپ کو دستم سکریت میں پورا رکھے، مولا عبادت بندگی میں مشغول رکھے، صبح شام جماعت خانے آنے کی توفیق دے، مولا آپ کی تمام تکلیفیں دور کر کے اپنی نیک مرادیں پوری کرے، مولا ظاہر باطن دیدار نصیب کرے۔